وعلیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز۔ میں ہوں عمران یوسف۔ ہیڈ لائنز اب جان چکے۔ بریٹن کے آغاز میں خبر یہ ہے کہ شہباز شریف کی آصف زرداری سے محسن نقوی کی رہائش گاہ پر ملاقات ہوئی ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق صدر مسلم لیگ نون نے پارٹی قائد نواز شریف کا پیغام آصف زرداری کو پہنچایا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان آئندہ حکومت سازی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکام لانے کے لیے دونوں جماعتوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ آصف زرداری اور شہباز شریف میں مل کر پنجاب اور وفاق میں حکومت سازی کرنے پر اتفاق رائے۔ حکومت سازی کے لیے دونوں جماعتوں کی جانب سے اپنی اپنی رائے پیش کی گئی۔ آئندہ ملاقات میں تمام معاملات کو باہمی مشاورت کے ساتھ حتمی شکل دی جائے گی۔ شہباز شریف پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری سے ملاقات کے لیے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی رہائش گاہ پہنچے تھے۔ شہباز شریف کی آصف زرداری سے محسن نقوی کی رہائش گاہ پر ملاقات ہوئی ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق صدر مسلم لیگ نون نے پارٹی قائد نواز شریف کا پیغام آصف زرداری کو پہنچایا۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا ایم کیو ایم کنوینر خالد مقبول صدیقی سے رابطہ ہوا۔ انتخابات میں کامیابی پر شہباز شریف نے خالد مقبول صدیقی کو مبارکباد پیش کی ہے۔ شہباز شریف کی خالد مقبول صدیقی کو ساتھ مل کر حکومت بنانے کی دعوت دی گئی ہے۔ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ خالد مقبول صدیقی کا شہباز شریف کی جانب سے اتحاد کی دعوت دینے پر شکریہ ادا کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی سے رابطہ ہوا۔ انتخابات میں کامیابی پر شہباز شریف نے خالد مقبول صدیقی کو مبارکباد دی۔ شہباز شریف کی خالد مقبول صدیقی کو ساتھ مل کر حکومت بنانے کی دعوت دی گئی۔ خالد مقبول صدیقی کا شہباز شریف کی جانب سے اتحاد کی دعوت دینے پر شکریہ ادا کیا۔ رابطہ کمیٹی سے مشاورت کے بعد حتمی جواب دیں گے، خالد مقبول صدیقی کا یہ جواب تھا۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف نے تمام سیاسی پارٹیوں کو ساتھ مل کر بیٹھنے کی دعوت دے دی ہے۔ کہا سب کو اکٹھے مل کر بیٹھنا ہوگا، تبھی پاکستان مشکلات سے نکلے گا۔ ہم لڑنا نہیں چاہتے۔ پاکستان کسی قسم کی لڑائی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ماڈل ٹاؤن لاہور میں کارکنوں سے خطاب میں ان کا مزید یہ کہنا تھا، سب جماعتوں اور آزاد امیدواروں کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں، بار بار انتخابات کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ نون لیگ ملک کی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری ہے۔ شہباز شریف کو اتحادیوں سے بات چیت کرنے کا مینڈیٹ دیا ہے۔ وہ آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان، خالد مقبول صدیقی سے بات کریں گے، اتحادیوں سے بات کر کے مل کر حکومت بنائیں گے۔ سب پارٹیوں کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں، جن کو بھی مینڈیٹ ملا ہے ہم دل کی گہرائیوں سے احترام کرتے ہیں، چاہے وہ پارٹی ہے، چاہے وہ فرد واحد ہے، چاہے وہ آزاد لوگ ہیں، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ اس زخمی پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو۔ ہم صرف اور ہمارا ایجنڈا صرف اور صرف ایک خوشحال پاکستان ہے۔ میں نے شہباز شریف صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ شہباز شریف صاحب اس سلسلے میں آج پیش رفت کریں اور آج ہی محترم آصف زرداری صاحب سے ملاقات کریں اور محترم مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کریں، ایم کیو ایم کے ساتھ ملاقات کریں، ڈاکٹر صدیقی کے ساتھ ملاقات کریں اور پھر مل کر بتائیں کہ پاکستان کے موجودہ حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر اس بھنور سے کشتی کو نکالیں۔ الیکشن 2024 میں فتح یاب ہو کر پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف ماڈل ٹاؤن لاہور میں پارٹی سیکریٹریٹ پہنچے، جہاں پر مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے اپنے قائد کا پرتپاک استقبال کیا۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز اور ترجمان مریم اورنگزیب بھی قائد کے ہمراہ موجود تھیں۔ نواز شریف کی آمد پر کارکنوں کی جانب سے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں، آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا، پارٹی ترانوں پر کارکنوں نے بھنگڑے ڈالے۔ نواز شریف کا NA-15 منصیرہ کا نتیجہ چیلنج کرنے کا فیصلہ، سردیوں برفباری کی وجہ سے NA-15 کے فارم 45 الیکشن کمیشن آفس مقررہ وقت پر نہ پہنچ سکے۔ فارم 47 پر تمام امیدواروں کے نتائج درج نہیں تھے۔ میرے بنیادی حقوق کا قانون کے مطابق تحفظ کیا جائے، درخواست گزار کی جانب سے یہ کہا گیا۔ نواز شریف کا NA-15 منصیرہ کا نتیجہ چیلنج کرنے کا فیصلہ، سردیوں برفباری کی وجہ سے NA-15 کے فارم 45 الیکشن کمیشن آفس مقررہ وقت پر نہ پہنچ سکے اور فارم 47 پر تمام امیدواروں کے نتائج درج نہیں تھے۔
MKM پاکستان کا اتوار کو یوم تشکر اور جشن منانے کا اعلان۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں سے بھاری مینڈیٹ ملا ہے۔ اہلیان پاکستان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری کامیابی آپ کی کامیابی ہے۔ مصطفیٰ کمال بولے، ہم نے اپنے کاموں سے پارٹی کا نام روشن کرنا ہے۔ پاکستانیوں نے ووٹ کاسٹ کر کے اپنی آواز کو مضبوط کیا۔ ترجمان امریکی وزارت خارجہ پولنگ ورکرز، صحافیوں، مبصرین کو انتخابی عمل کا حصہ بنانے پر پاکستان کو سراہتے ہیں۔ میتھیو ملر کی جانب سے یہ کہا گیا، پاکستان کے جمہوری اور انتخابی اداروں نے مضبوط انتخابی عمل کو مکمل کیا ہے، بروقت اور مکمل نتائج کے منتظر ہیں جو پاکستانی عوام کی مرضی کی عکاسی کرتے ہیں۔ ہم بین الاقوامی اور قومی انتخابی مبصرین کے تجزیے کا جائزہ لیا۔ ترجمان امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا کہ ہم انتخابات کے دوران غیر ضروری پابندیوں کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم انتخابی عمل میں مداخلت کے الزامات پر فکر مند ہیں، ان کی مکمل چھان بین ہونی چاہیے۔ امریکہ پاکستان میں آنے والی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ مشترکہ مفادات کو آگے بڑھانا ضروری ہے، چاہیے کوئی سیاسی جماعت پاکستان میں حکومت بنائے۔ ترجمان امریکی وزارت خارجہ میتھیو ملر کا پاکستان کے عام انتخابات کے حوالے سے یہ بیان تھا۔ پاکستانیوں نے ووٹ کاسٹ کر کے اپنی آواز کو مضبوط کیا۔ پولنگ ورکرز، صحافیوں، مبصرین کو انتخابی عمل کا حصہ بنانے پر پاکستان کو سراہتے ہیں۔ پاکستان کے جمہوری اور انتخابی اداروں نے مضبوط انتخابی عمل کو مکمل کیا، بروقت اور مکمل نتائج کے منتظر ہیں جو پاکستانی عوام کی مرضی کی عکاسی کرتے ہیں۔ ہم بین الاقوامی اور مقامی انتخابی مبصرین کے تجزیے کا جائزہ لیں گے۔ ہم انتخابات کے دوران غیر ضروری پابندیوں کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم انتخابی عمل میں مداخلت کے الزامات پر فکر مند ہیں، ان کی مکمل چھان بین ہونی چاہیے۔ پاکستان میں عام انتخابات۔ برطانوی سیکرٹری خارجہ کا یہ بیان ہے کہ پاک برطانیہ دیرینہ تعلقات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ سیکرٹری خارجہ لارڈ کیمرون نے کہا ہے کہ ہمارے لوگوں کے درمیان مضبوط رابطہ ہے۔ انتخابات کی شفافیت اور شمولیت کو فقدان پر خدشات کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ تمام جماعتوں کو باضابطہ طور پر انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی۔ کچھ سیاسی رہنماؤں کو انتخابات میں شرکت سے روکنے کے لیے قانونی طریقہ کار کا استعمال کیا گیا ہے۔ پاکستان میں عام انتخابات۔ برطانوی سیکرٹری خارجہ کا یہ بیان ہے کہ پاک برطانیہ دیرینہ تعلقات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور یہ بھی کہا کہ ہمارے لوگوں کے درمیان مضبوط روابط ہیں۔ برطانیہ سیکرٹری خارجہ نے یہ کہا کہ انتخابات کی شفافیت اور شمولیت کے فقدان پر خدشات کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ تمام جماعتوں کو باضابطہ طور پر انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی۔ کچھ سیاسی رہنماؤں کو انتخابات میں شرکت سے روکنے کے لیے قانونی طریقہ کار کا استعمال کیا گیا ہے۔ پولنگ ڈے پر انٹرنیٹ بندش، نتائج میں تاخیر اور گنتی میں بے ضابطگیوں کے دعووں کو بھی نوٹ کرتے ہیں۔ پاکستانی حکام معلومات تک رسائی اور قانون کی حکمرانی کو بروقت رکھیں۔ اہم اصلاحات کے لیے مینڈیٹ کے ساتھ سویلین حکومت کا انتخاب ضروری ہے۔ پاکستان کی اگلی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں۔ برطانوی سیکرٹری خارجہ کی جانب سے کہا گیا، انتخابات میں ووٹ ڈالنے والوں کی تعریف کرتے ہیں۔